السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ درجہ اولا، پڑھتے ہیں کتاب میزان الصرف۔ ما قبل میں ہم نے نفی جہد بلندر فعل مستقبل کی گردان کو پڑھا اور قاعدے کو بھی پڑھ لیا۔ اب لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ و خفیفہ در فعل مستقبل کی گردان کو ہم پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فصل ای ہما کے گفتہ شد بحث نفی جہد بلم در فعل مستقبل بود۔ یہ سب جو کہا گیا نفی جہد بلم در فعل مستقبل کی بحث تھی۔ چوں خواہی کہ لام تاکید بانون تاکید بنا کنی، جب تم چاہو کہ لام تاکید بانون تاکید بناؤ تو لام تاکید بانون تاکید اب ثقیلہ بھی ہوگی ہے اور خفیفہ بھی۔ اب لام تاکید فعل مضارع میں تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے، یعنی زور پیدا کرتا ہے، اور اب اس میں حال کا معنی نہیں ہوگا فعل مضارع میں، کیونکہ نون تاکید وہ مستقبل کا معنی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں دونوں زمانے پا لیے جائیں، دونوں زمانوں کا اعتبار ہو جائے۔ اس لیے لام تاکید جہاں پر ہوگا وہاں صرف استقبال کا زمانہ ہوگا، نہ کہ حال کا۔ تو فرماتے لام تاکید در اول فعل مستقبل در آر، تو لام تاکید فعل مضارع کے شروع میں لے آ، تو فعل مضارع کی جگہ فعل مستقبل کہہ رہے ہیں، کیونکہ مستقبل میں ہی جو ہے وہ تاکید ہوئے گی، تاکید جو ہے مستقبل میں ہی پائی جائے گی، نہ کہ ماضی اور حال میں، ماضی اور حال میں نہیں۔ تو فرماتے ہیں لام تاکید فعل مستقبل کے شروع میں لے آؤ، و نون تاکید در آخر او زیادہ کن، اور نون تاکید مضارع کے آخر میں زیادہ کرو۔ تو آخر میں نون تاکید کو لاتے ہیں۔ اچھا، آخر میں نون تاکید کو کیوں لا رہے ہیں، شروع میں کیوں نہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نون تاکید نون تنوین سے مشابہت رکھتا ہے، اور تنوین کا نون آخر میں آتا ہے تو یہ بھی آخر میں آئے گا۔ یا دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر نون تاکید شروع میں لے آئے تو وہ ساکن ہے، اور ساکن سے ابتدا کرنا یہ منع ہے، ابتدا بالسکون محال ہے، اس لیے نون تاکید کا آخر میں لاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں نون تاکید اس کے آخر میں زیادہ کر، اور لام تاکید ہمیشہ مفتوح باشد، اور لام تاکید ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، اور نون تاکید دو نون است، اور نون تاکید دو طرح کے نون ہیں، یک نون ثقیلہ و دوم نون خفیفہ۔ ایک نون ثقیلہ ہوتا ہے جو نون مشدد ہوتا ہے، اور دوسرا نون خفیفہ جو ساکن۔ فرماتے ہیں نون ثقیلہ نون مشدد را گویند، نون ثقیلہ نون مشدد کو کہتے ہیں، اور نون خفیفہ نون ساکن را گویند، اور نون خفیفہ نون ساکن کو کہتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں نون ثقیلہ در چہار دہ کلمہ در آیت، اور نون ثقیلہ 14 کلمے میں آتا ہے۔ تو نون ثقیلہ تو تمام کلموں میں آئے گا، تمام صیغوں میں، اور نون خفیفہ در 8 کلمہ، اور نون خفیفہ صرف 8 کلموں میں آئے گا، یعنی 8 صیغوں میں آئے گا۔ تو یہ تثنیہ کے صیغوں میں نہیں آئے گا، اور جمع مؤنث کے دونوں صیغوں میں نہیں آئے گا۔ تو 4 2 6، 6 کے علاوہ جو 8 بچے 8 صیغوں میں آئے گا۔ اب فرماتے ہیں دیکھیے ما قبل نون ثقیلہ در 5 محل مفتوح باشد، تو نون ثقیلہ سے پہلے 5 جگہ میں مفتوح ہوگا، مطلب نون ثقیلہ کا ماقبل مفتوح ہوتا ہے، کتنی جگہ میں؟ 5 جگہ میں۔ وہ 5 محل اینست، اور وہ 5 جگہ یہ ہیں: واحد مذکر غائب، اسی کے نیچے واحد مؤنث غائب، پھر اسی کے نیچے واحد مذکر حاضر، اور 2 صیغے حکایت نفس متکلم، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ تو یہ 5 جگہ میں نون ثقیلہ کا ماقبل مفتوح ہوتا ہے۔
اب دیکھیے کیونکہ نون ثقیلہ میں ثقل ہوتا ہے، بھاری پن، اور فتح جو ہے یہ خفیف حرکت ہے، تو اس وجہ سے اس سے پہلے 5 جگہ میں فتح دے دیتے ہیں تاکہ دونوں میں برابر اعتدال ہو جائے کہ ایک ہلکا ہے اور ایک بھاری ہے۔ تو نون ثقیلہ کیونکہ اس میں ثقل ہے، اس سے پہلے فتح دے دیتے ہیں جو کہ خفیف حرکت ہے، تاکہ خفیف بھی ہو جائے اور ثقیل بھی ہو جائے، تو اعتدال پیدا ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ وہ در شش محل ما قبل نون ثقیلہ الف باشد، تو 6 جگہ میں نون ثقیلہ سے پہلے الف ہوتا ہے، تو 6 جگہ میں 6 صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے الف ہوتا ہے۔ اب وہ 6 صیغے کون سے ہیں؟ 4 تثنیہ اور 2 جمع مؤنث غائب و حاضر۔ تو 4 تثنیہ، 2 جمع مؤنث غائب و حاضر، اس سے پہلے الف ہوتا ہے، اور یہی 6 صیغے جو ہے ان میں نون خفیفہ نہیں آتا ہے، وہی یہ 6 صیغے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ دری 2 محل الف فاصل درآید، اور انہی 2 صیغوں میں، انہی 2 جگہ میں الف فاصل آتا ہے۔ تو 2 محل سے مراد جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر۔ تو یہاں جو نون ضمیر ہے اور نون ثقیلہ ہے، ان دونوں کے بیچ میں وہ الف فاصل لاتے ہیں۔ تو جیسے دیکھیے یہاں پر جمع مؤنث غائب و حاضر کے 2 صیغے ہیں، تو لیف علانی اور لطف علانی۔ تو دیکھیے یہاں پر جو نون ضمیر ہے، نون جمع، یہ بھی زائد ہے، فعلا کے علاوہ سب زائد ہوں گے، تو نون جمع بھی زائد ہے اور نون ثقیلہ بھی زائد ہے، تو 3 نونوں کا ایک ساتھ جمع ہونا یہ منع ہے، اس وجہ سے بیچ میں الف فاصل لے آتے ہیں تاکہ 3 نون جمع نہ ہو جائیں۔ تو وہی فرماتے ہیں کہ وَدَرِی 2 محل، اور ان 2 صیغوں میں 2 جگہ میں الف فاصل آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ وجہ معلوم ہو گئی، تاکہ 3 زائد نونوں کا ایک ساتھ جمع ہونا لازم نہ آئے، کیونکہ یہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے لم تننی، اس میں تو جو ہے لم تننی 3 نون ایک ساتھ جمع ہو گئے، تو نون مشدد ہے، اس کے بعد نون ہے، تو ہم کہیں گے جو بعد والا جو نون ہے نا وہ نون وقایا ہے، تو اس نے 3 نون جمع نہیں ہو رہے ہیں، تو 3 زائد نون جمع ہوں۔ اب لیکونن میں تو ہیں، تو کہا جائے گا نہیں، لیکونن تو کانا یکونو، تو لیکونن میں جو پہلا والا نون ہے، مشدد سے پہلا والا نون، تو وہ تو اصلی حروف میں ہے، کیونکہ کاف واو نون اصلی حروف ہیں، اس لیے 3 زائد کا جمع ہونا منع ہے، یہاں پر ایک اصلی ہے۔ اب دیکھیے پڑھتے ہیں ودر جمع مذکر غائب و حاضر واو دور کردہ شود، اور جمع مذکر غائب و حاضر سے واو دور کر دیا جاتا ہے، وہ ما قبل او ضمہ گداشتہ شود، اور اس سے پہلے ضمہ چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی اس سے پہلے ضمہ رکھا جاتا ہے، تا دلالت کند بر حذف واو، تاکہ واو کے حذف پر دلالت کرے۔ تو جمع مذکر غائب و حاضر سے واو کو دور کر دیا جاتا ہے، تو جیسے دیکھیے جمع مذکر غائب و حاضر کے یہ دونوں صیغے ہیں، لیفعلن اور لتفعلن، ان دونوں سے دیکھیے یہ یفعلون تھا، تو واو تفعلون، تو یہاں پر بھی دونوں کے اندر واو تھا، تو واو کو حذف کر دیا گیا، اور اس سے پہلے واو پر ضمہ باقی رکھا گیا تاکہ وہ واو کے حذف پر دلالت کرے۔ تو حذف کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ورنہ تو اجتماع ساکنین ہو جاتا، جیسے لیفعلون ہو جاتا، تو واو کے بعد بھی نون ساکن اور نون متحرک، یہ دو نون ہیں، مدغم اور مدغم فی،
تو یہاں پر کیا ہو جاتا ہے، یہ لیفعلون، تو لتفعلون جمع مذکر غائب و حاضر میں اجتماعی ساکنین لازم آتا، اس لیے جو ہے وہ واؤ جو فاعل کی ضمیر ہے اسے حذف کر دیا، لیکن فاعل کو تو حذف کرنا صحیح نہیں ہے، تو کہتے ہیں صحیح تو نہیں ہے لیکن اس سے پہلے ضمہ تو چھوڑ دیا تاکہ وہ واؤ کا قائم مقام بن جائے اور واؤ کے حذف ہونے پر دلالت کرے، ورنہ تو اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی لازم آتا۔ اجتماع ساکنین ہے، علی غیر حد ہی کیسے ہے؟ کیونکہ جب مدغم الگ کلمے میں ہو اور مدغم فیہ دوسرے کلمے میں ہو، تو اگر پہلا ساکن جو ہے مدہ ہو اور دوسرا مدغم وہ دوسرے کلمے میں ہو، تو اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی کہا جاتا ہے۔ ہاں اگر ایک ہی کلمے میں ہوتے تو اجتماع ساکنین علی حد ہی ہوتا اور یہ جائز ہوتا، لیکن یہاں چونکہ دوسرے کلمے میں جو ہے مدغم فی تو دوسرا کلمہ ہے، تو اس لیے جو ہے یہ جائز نہیں۔ فرماتے ہیں ہاں، واز صیغہ واحد مؤنث حاضر یا دور کردہ شبد، اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے یا دور کر دی جاتی ہے، وہ ما قبل او کسرہ گزاشتہ آید، اور اس سے پہلے کسرہ باقی رکھا جاتا ہے، کسرہ چھوڑ دیا جاتا ہے، تا دلالت کند بر حذف یا، تاکہ وہ یا کے حذف پر دلالت کرے۔ تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ ورنہ اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی لازم آتا، اس نے یا کو حذف کر دیا جو فاعل کی علامت ہے۔ اب چونکہ فاعل کو حذف کرنا درست نہیں تھا، لیکن یہاں حذف کرنا پڑا، اس سے پہلے کسرہ چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کے قائم مقام بن جائے اور اس کے حذف ہونے پر دلالت کرے۔ فرماتے ہیں وہ نون ثقیلہ در شش محل مکسور باشد، اور نون ثقیلہ 6 جگہ میں یہ مکسور ہوتا ہے، وہاں شش محل ہماست، اور وہ 6 جگہ وہی ہیں کہ درا الف درمی آیت، کہ جن میں جو ہے وہ الف آتا ہے، تو جن میں الف آتا ہے وہ 6 جگہ ہیں، کون کون سے؟ 4 تو تثنیہ اور 2 جمع مؤنث غائب و حاضر۔ فرماتے ہیں ادھر باقی 8 محل مفتوح، اور باقی 8 جگہ میں مفتوح ہوتا ہے نون ثقیلہ۔ اب یہ سمجھ میں آیا کہ نون ثقیلہ 6 جگہ میں مکسور ہوتا ہے، اور وہ 6 جگہ وہی ہیں جہاں الف آتا ہے، تو 6 جگہ میں الف آتا ہے، تو دیکھیے الف بھی ساکن ہے، وہاں پر نون ثقیلہ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہاں پر بھی تو اجتماع ساکنین ہو رہا ہے، الف بھی تو ساکن ہے اور اس کے بعد نون ساکن، تو یہاں پر تو تم جو ہے وہ حذف نہیں کر رہے، اور واؤ کو اور یا کو حذف کر دیا آپ نے جمع مذکر غائب و حاضر اور واحد مؤنث حاضر میں، ایسا کیوں؟ تو دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ تثنیہ میں بھی اگرچہ یہ صورت پائی جائے گی کہ وہاں اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی ہو رہا ہے، لیکن الف چونکہ خفیف ہے تو اس کی خفت کے پیش نظر، اور چونکہ اہل عرب کا یہ استعمال ہے، اس وجہ سے وہاں الف کو باقی رکھا ہے، ورنہ الف بھی گر جاتا، وہ بھی اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی کے طور پر ہے، لیکن باقی رکھا کیوں؟ کیونکہ وہ خفیف ہے اور اہل عرب ایسے استعمال کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں نون خفیفہ در محلے کے الف باشد در نیاید، اور نون خفیفہ اس جگہ میں کہ جہاں الف ہو، در نیاید نہیں آتا ہے، تو جہاں الف ہوتا ہوا نہیں آتا، تو وہ 6 ہی ہو گئے، 4 تثنیہ 2 جمع مؤنث غائب و حاضر، ان میں نون خفیفہ نہیں آتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اب اجتماع ساکنین علی غیر حدی ہو جائے گا اور یہ منع ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر الف کو یا نون کو اگر حرکت دے دی جاتی تو یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ یہ وضع کے خلاف ہے، وضع اس کی ایسی ہے نہیں، الف بغیر حرکت کے ہوتا ہے اور نون خفیفہ اسی کو کہتے ہیں جو ساکن ہو۔ اب اگر الف کو حذف کر دیں تو پھر وہ واحد کی طرح ہو جائے گا، اور نون کو حذف کر دیں تو پھر وہاں نون ثقیلہ نہیں رہے گا، جو نون ثقیلہ کو لائے تھے ہم مقصد ہی باطل ہو جائے گا۔
تو اس وجہ سے یہاں پر اجتماع ساکنین علی غیر ہی حدی ہی لازم آ رہا ہے، اس لیے جو ہے یہاں حذف کر دیتے ہیں۔ اور وہاں کیوں حذف نہیں کرتے ہیں نون ثقیلہ میں؟ تو اس کی وجہ آپ نے پڑھ لی، اس لیے کہ جو ہے وہ اہل عرب کا استعمال بھی ہے، اور الف جو ہے وہاں خفیف ہے، اور پھر نون مشدد بھی ہے وہاں پر، ثقیلہ ہے، اس وجہ سے حذف نہیں کرتے ہیں۔ اور جمع مؤنث غائب و حاضر میں نون خفیفہ اس لیے نہیں لاتے ہیں کیونکہ اگر لاتے تو پھر الف لانا پڑتا، اور اجتماع ساکنین وہاں پر بھی لازم آتا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ نون خفیفہ اس جگہ میں کہ جہاں الف ہو در نیاید نہیں آتا ہے، اور در باقی محل بیاید اور باقی جگہ میں آتا ہے، تو باقی جگہ میں بیاید آتا ہے۔ اور نون اعرابی بنون تاکید جمع نشبت، اور نون اعرابی نون تاکید کے ساتھ جمع نہیں ہوتا ہے، کیونکہ نون اعرابی جب آتا ہے جب نون تاکید نہ ہو، نون تاکید کے ساتھ یہ جمع نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے ہم گردان پڑھتے ہیں، بحث سے لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل معروف، تو مذکر اس کی جو ہے وہ گردان کرتے ہیں لیفعلن، تو لام تاکید ہے، نون تاکید ہے، دو تاکید ہے، تو ترجمہ کریں گے ہم ضرور ضرور کرے گا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب، لا یفعلان ضرور ضرور کریں گے وہ دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، لا یفعلن ضرور ضرور کریں گے وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب، لا تفعلن ضرور ضرور کرے گی وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب، لا تفعلان ضرور ضرور کریں گی وہ دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، لا یفعلان ضرور ضرور کریں گی وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث غائب، لتفعلن ضرور ضرور کرے گا تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر، لتفعلان ضرور ضرور کرو گے تم دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، لتفعلن ضرور ضرور کرو گے تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر، لتفعلن ضرور ضرور کرے گی تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر، لتفعلان ضرور ضرور کرو گی تم دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، لتفعلان ضرور ضرور کرو گی تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر، لافعلن ضرور ضرور کروں گا میں ایک مرد یا ایک عورت، صیغہ واحد متکلم، لنفعلن ضرور ضرور کریں گے ہم سب مرد یا عورتیں، صیغہ جمع متکلم۔ اسی طرح آپ مجہول کی جو ہے وہ گردان کریں، لا یفعلن ضرور ضرور کیا جائے گا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب، لا یفعلان لا یفعلن ضرور ضرور کیے جائیں گے وہ سب مرد یہ سب عورت، سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب۔ تو اسی طرح جو ہے سب کا ترجمہ کرا ہوگا، لتفعلن ضرور ضرور کی جائے گی وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب، لتفعلان لا یفعلان لتفعلن لتفعلان لتفعلن لتفعلن لتفعلان لتفعلان لافعلن لنفعلن۔ تو یہ نون ثقیلہ کی گردان ہو گئی۔ اب بحث لام تاکید بنون تاکید خفیفہ در فعل مستقبل معروف، اور یاد رہے کہ الف 6 صیغوں میں آتا ہے، وہاں نون خفیفہ نہیں آئے گا، 4 تثنیہ اور 2 جمع مؤنث غائب و حاضر کے، تو اس لیے جو ہے گردان اس کی ہوگی، لا یفعلن ضرور ضرور کرے گا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب، پھر لا یفعلن جمع کا، پھر لتفعلن واحد مؤنث غائب، لتفعلن واحد مذکر حاضر، لتفعلن جمع مذکر حاضر، لا تفعلن واحد مؤنث حاضر، اور لافعلن لنفعلن یہ متکلم کے، تو 4 تثنیہ اور 2 جمع مؤنث کے صیغے نہیں آئے۔ اب مجہول کی گردان کرتے ہیں، بحث لام تاکید بنون تاکید خفیفہ در فعل مستقبل مجہول، تو لا یفعلن ضرور ضرور کیا جائے گا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب، لا یفعلن لتفعلن 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 لافعلن لنفعلن، تو یہ پوری گردان ہو جاتی ہے۔